السلام علیکم. ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا. نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے. ناول پڑھ رہے تھے رگے جاں سے آگے. آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف. ہیئر وی گو. جائشہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دفتر جا رہی تھی کہ رستے میں اس کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی. ایک گولی ڈرائیور مدثر کے کندھے کے آر پار ہو گئی تو جائشہ نے اپنے بیگ سے اپنی پسٹل نکالی اور ان دو موٹر سائیکل سواروں کا نشانہ باندھا، لیکن وہ فائرنگ کر کے جا چکے تھے. گولی مدثر کے کندھے کو چھو کر گزری تھی، اس لیے بچت ہو گئی. جائشہ نے اسے پچھلی سیٹ پر منتقل کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی. مدثر کو ہاسپٹل منتقل کر کے وہ دفتر پہنچی تو ہمدانی اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا. جائشہ تم ٹھیک ہو؟ ہمدانی تیزی سے اس کی طرف بڑھا. شکر ہے اللہ کا سر، میں ٹھیک ہوں، بچت ہو گئی. سر مجھے لگتا ہے وہ صرف مجھے ڈرانے کے لیے آئے تھے. جائشہ نے اندازہ لگایا. میں کل ہی تمہیں سمجھا رہا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس طرح سیدھے سیدھے سوالات نہیں کرنے چاہیے. ہمدانی کے لہجے میں فکر تھی. ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ رضا بخاری آ گیا. مس جائشہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ رضا بخاری تک بھی اس کی گاڑی پر فائرنگ کی خبر پہنچ چکی تھی. الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جائشہ نے جواب دیا تو رضا نے اس کا بڑی گہری نظروں سے جائزہ لیا. آپ کو ہم کتنی دفعہ سمجھا چکے ہیں لیکن بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. جائشہ آج گولی آپ کو بھی لگ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ رضا بخاری نے برہمی سے کہا. سر موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ جب آ جاتا ہے تو اسے کوئی نہیں ڈال سکتا. اس نے رسانیت سے جواب دیا. رضا بخاری نے تعصب سے اپنی گردن ہلا دی. سر رانیہ اور حنان کیسے ہیں؟ اس نے بات بدل دی. ٹھیک ہے وہ بھی، مجھے کوئی ضروری کام تھا اس لیے آ گیا. حنان میرے ساتھ آنے کی ضد کر رہا تھا اس لیے میں اسے بھی ساتھ لے آیا. رانیہ بھی اسلام آباد میں ہے، وہ اگلی فلائٹ میں آئے گی. رضا بخاری یہ کہہ کر ہمدانی اور جائشہ کو اشارہ کر کے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا. مس جائشہ تیار ہو جائے، آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن جا رہی ہیں کمپلین کروانے. رضا بخاری نے فائلوں کے ڈھیر سے ایک فائل اٹھاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے سر، لیکن میں یہ کمپلین کس کے خلاف کرواؤں گی؟ جائشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. ایک جانی مانی اینکر ہو کر کیسا بے وقوفوں والا سوال کر رہی ہو؟ ظاہر ہے کل والی پریس کانفرنس میں جو بہادری کے ریکارڈ توڑ کے آئی ہو، اسی کا یہ رد عمل ہے. رضا نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی. لیکن سر میں کمپلین نہیں کروانا چاہتی. اس نے یہ کہا. رضا بخاری کو لگا جیسے وہ بڑی بیوقوف لڑکی ہے. ہمدانی اس لڑکی کو کچھ سمجھاؤ، یہ کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہے؟ رضا بخاری نے نہایت برہم انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا. تو ہمدانی سر کھجا کر رہ گیا. ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ. جائشہ نے رضا بخاری کو اتنے غصے میں پہلی دفعہ دیکھا تھا. مستجاب نے تسلیم کو جا کر وہ سائن شدہ پیپرز دکھایا. تب بھی وہ اسی سے ناراض تھی. کیا گارنٹی ہے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنل اٹیچ نہیں ہوگے؟ تم دونوں جوان ہو اور خوبصورت ہو، اور عدن حیدر کی پرسنالٹی بھی لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہے. تسلیم اپنی بات پر ہی اڑی ہوئی تھی. مما آپ کی بیٹی دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے جو صرف ظاہری خوبصورتی دیکھے. میں ایک میچور لڑکی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ میری بات پر یقین کریں.
اس نے پر یقین لہجے میں اپنی ماں کو یقین دلانا چاہا تو تسلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ میری قسم کھاؤ کہ تم اپنی بات پوری کرو گی، تسلیم نے مستجاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما، میں آپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ تعلق صرف کاغذی ہی رہے گا۔ ادھر وہ اپنی ماں سے وعدہ کر رہی تھی، اور تقدیر کا بھی ایک وعدہ ہوتا ہے جس کی کسی بشر کو خبر نہیں ہو سکتی، وہ صرف کاتب تقدیر ہی جانتا ہے۔ رضا بخاری نیوز چینل آفس سے نکلتے ہی والا تھا کہ جو خبر اس تک پہنچی اس نے اس کے حواس معطل کر دیے، اور وہ خبر یہ تھی جو نیوز اینکر اپنے پروفیشنل انداز میں پڑھ رہی تھی۔ اسلام آباد سے کراچی آنے والی فلائٹ کا پلین کریش کر گیا ہے۔ ہمدانی، رانیہ کا نمبر ملاؤ، کیونکہ وہ بھی اسی فلائٹ میں تھی، رضا بخاری نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا فون پکڑتا۔ اسے اپنا وجود بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ہمدانی نے رانیہ کا نمبر ملایا تو وہ بن جا رہا تھا۔ جائشہ بھی صدمے سے گنگ کھڑی تھی، کیونکہ رضا بخاری کی بھی حالت بہت متغیر ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ہمدانی؟ بیل جا رہی ہے، رضا نے اٹک اٹک کر کہا۔ نہیں سر، وہ بمشکل اتنا ہی بول سکا۔ ایک دم سے رضا اٹھا اور اس سے فون چھیننے والے انداز میں پکڑا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے فون پر حرکت کر رہی تھی۔ رضا نے رانیہ کی بہن کو فون ملایا جو دوسری ہی بیل پر پک کر لیا گیا۔ کیا حال ہے رضا بھائی؟ وہ بڑے نارمل انداز میں بولی۔ شاید اسے خبر نہیں تھی کہ پلین کریش ہونے کی۔ رانیہ کہاں ہے؟ دل میں ایک امید تھی کہ شاید وہ اپنی بہن کے پاس رک گئی ہو یا اس نے فلائٹ مس کر دی ہو۔ کیا اس نے آپ کو کال نہیں کی؟ وہ تو کب کی روانہ ہو چکی ہے آپ کی طرف۔ الفاظ تھے یا اس سے چھینی ہوئی زندگی؟ رضا بخاری اپنا جگہ بیٹھتا چلا گیا۔ ہمدانی نے پی آئی اے کے دفتر سے پتہ کروایا تو وہاں پر کنفرم ہو گیا کہ جو پلین کریش ہوا ہے رانیہ بھی اسی میں تھی۔ رضا بخاری کو دل کی سائڈ پر بہت سخت درد اٹھا۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ایک پل کو لگا کہ وہ اپنی عزیز جان بیوی کے ساتھ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ ہمدانی اور سٹاف کے کچھ لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھے، اس کو ہسپتال لے کر روانہ ہو گئے۔ جائشہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ رضا بخاری کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، حالت خطرے میں تھی۔ تقریباً آدھے سے زیادہ سٹاف ہاسپٹل میں جمع ہو چکا تھا۔ سبھی اپنے باس کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ جائشہ نے وضو کیا اور خدا کے حضور رو رو کر دعائیں مانگنے لگی، کیونکہ اسے میڈیا انڈسٹری میں اس نے رضا بخاری کی صورت میں ایک انسان نما فرشتہ دیکھا تھا جو نیت کا کھرا، حق اور سچ کی آواز بلند کرنے والا انسان تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں مستجاب؟ عمیر نے فون پر بولتے ہی سوال کیا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ خبر اس تک مما نے پہنچائی ہے، کیونکہ مما یہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی عمیر کے ساتھ ہو۔ عمیر، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اس نے بے لچک انداز میں کہا، لیکن یہاں پر میرے ماما بابا تمہیں اپنی بہو کے روپ میں قبول کر چکے ہیں، اور میں بھی ایز اے لائف پارٹنر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور تمہاری ماما بھی یہی چاہتی ہیں۔ اپنا فیصلہ تبدیل کرو مستجاب اور واپس آ جاؤ پلیز۔ ایک شاندار اور روشن مستقبل تمہارا منتظر ہے، عمیر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ خوبصورت اور پرسکون زندگی شاید میرے نصیب میں نہیں، میرا مقصد بہت بڑا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے میں یہ شادی کر رہی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی تو عمیر چونک گیا۔ کیا تمہیں کسی نے مجبور کیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں پہلے ہی فلائٹ سے پاکستان پہنچتا ہوں۔ اس
کی بات سن کر عمیر نے یہی اندازہ لگایا تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ عمیر، تمہیں شاید میرا پتہ نہیں ہے، مجھے کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر تم ذرا سا بھی مجھے سمجھتے ہو تو پلیز مجھے فورس مت کرو، اور مجھے پتا ہے کہ میرے ہینڈسم سے دوست کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ کر شادی کر لو۔ اس نے یہ کہا تو اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے اتنی سختی سے دبایا کہ ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ بڑی ظالم ہو تم، تمہارے علاوہ تو کسی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر بھی بیسٹ آف لک۔ اس نے پر اذیت لہجے میں بول کر فون بند کر دیا تو وہ کتنی ہی دیر اپنے موبائل کو گھورتی رہی۔ کچھ آنسو ٹوٹ کر گرے تھے کیونکہ اس نے ایک پیارے سے شخص کا انجانے میں دل جو توڑا تھا۔ مستجاب بی بی، بڑے سائیں آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں کے بھور میں ڈوبی ہوئی تھی کہ رانی کی آواز پر چونک پڑی۔ بی بی، ایک بات بولوں اگر آپ برا نہ مانے تو؟ رانی جو مستجاب کی نرم طبیعت کی وجہ سے ہر بات کہہ لیتی تھی۔ رانی ابا بولے۔ اس نے رانی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کی اور عدن صاحب کی جوڑی بڑی فٹ بیٹھے گی۔ رانی نے اسے دیکھ کر پرجوش انداز میں کہا تو وہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ اس نے اس کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا۔ میں ذرا دادا کی بات سن لوں۔ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے دادا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ بی بی، بڑے سائیں ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، رانی نے کہا تو وہ نیچے ہال کی جانے والی کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ربیہ دادا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور عدن اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے دادا جان، میں چلتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ربیہ نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ بیٹھو بیٹا، میں نے تمہیں بتانا تھا کہ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کل شام کو تمہارا عدن کے ساتھ نکاح رکھا ہے۔ دادا خوشی سے سرشار لہجے میں بولے تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ایک روشن اور شاندار مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ اس کے کانوں میں عمیر کے یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ملک اللہ داد نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر کہا۔ نہیں دادا جان، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اس کے کہنے پر تو یہ نکاح ہو رہا تھا، وہ کیسے اعتراض کر سکتی تھی؟ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ ربیہ اس کے رویے پر حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ وہ خوش کیوں نہیں ہے۔ ہمدانی نے جائشہ کو کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رضا بخاری کے گھر پہنچی تو حنان نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ کسی میٹ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ارے میرے بچے کو کیا ہوا ہے؟ جائشہ نے اسے پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ منہ بسورنے لگا۔ میرے پاپا نہیں آ رہے، اور مما کہتی ہی تھی میں آ جاؤں گی، مجھے میرے مما پاپا کے پاس لے چلو آنی۔ وہ اپنی توتلی زبان میں برے برے منہ بناتا ہوا بولا تو کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار نکلے اور اس کے چہرے کو تر کر گئے۔ بیٹا، آپ کے پاپا کچھ دنوں تک آ جائیں گے، چلو آؤ، میں پہلے آپ کو کچھ کھلاتی ہوں اور پھر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو سٹوری سنائیں گے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ پہلے میرے پاپا کو بلاؤ، میں پھر کچھ کھاؤں گا۔ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، وہ چیختے ہوئے بولا۔ آپ کے پاپا کہہ رہے تھے پہلے کچھ کھاؤ پھر میں آؤں گا۔ اس نے یہ بولا تو وہ زور زور سے رونے لگا۔ میرے پاپا تو تھون کلو تو پھر میں بات کروں گا۔ اب اس کی ایک اور ضد پر وہ پریشان ہو گئی۔
آپ کے پاپا کی موبائل کی بیٹری لو ہے اس لیے وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بچے کو کیسے قابو کرے۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اس کو قابو کیا، لیکن اس نے کچھ کھایا نہیں اور وہ بھوکا ہی سو گیا۔ اس رات وہ اس کے پاس ہی رک گئی۔ اس معصوم کو کیا پتا تھا کہ ماں کا شفق سایہ اس سے چھن چکا ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ شاید اس کی زندگی تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ آ گیا، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہوتا تو اس کی یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوائیوں کی ایک بھری ہوئی گاڑی آئی ہے شہر سے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ بخشو بابا کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بخشو بابا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کو ایک انوکھی ہی خوشی ملی تھی۔ پھر وہ بخشو بابا کو لے کر ہاسپٹل روانہ ہو گئی اور وہاں پر جا کر ساری دوائیاں سیٹ کرنے لگی۔ عدن جو کہ شہر سے لوٹا تو حویلی کی گاڑی دیکھ کر پل بھر کو ٹھٹکا، پھر سمجھ گیا کہ مستجاب ادھر ہی ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ دوائیاں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا لمحہ بھر ہاتھ رکا، پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ عدن کو اپنا اگنور کرنا برا لگا۔ یہ کام نوکر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے قریب آ کر روکھے پن سے مخاطب ہوا۔ کر تو سکتے ہیں لیکن ان کو کچھ پتا نہیں، اس نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ چلو میں گھر ہی جا رہا ہوں، اس نے باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی نہیں جانا، اس نے صاف انکار کیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے، ہماری کئی لوگوں سے دشمنی چل رہی ہے، ادھر کوئی سیفٹی کے انتظامات نہیں ہیں، جب ہو جائیں گے پھر آ جایا کرنا۔ اور چودھری مکرم بہت گھٹیا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ رہا ہوں، جلدی آؤ۔ وہ اس پر حکم صادر کرتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ مجبوراً اسے بھی اس کے پیچھے آنا پڑا۔ یہ ڈاکٹرز کسی کام کے نہیں ہیں، پلیز اچھے ڈاکٹرز کا ارینجمنٹ کر دیں۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو اس نے یہ بولا، جس پر وہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج آپ کا نکاح ہے، اس لیے آرام سے یہاں بیٹھے۔ صبح وہ ہسپتال کے لیے نکلنے لگی تو ربیہ نے اسے زبردستی پکڑ کر بٹھا لیا۔ شہر سے جو بیوٹیشن بلوائی تھی اس کو اشارہ کیا کہ وہ اس کا سکن ٹریٹمنٹ شروع کرے۔ آپ ہی پلیز مجھے ہاسپٹل جانے دیں، وہ ملتجئیہ انداز میں بولی۔ مانا کہ تم بہت خوبصورت ہو، اب اتنی بھی کیا لاپرواہی، چپ کر کے بیٹھی رہو۔ ربیہ نے آنکھیں دکھا کر اسے چپ کروا دیا۔ مانا کہ اس شادی سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں، لیکن میں تو بہت خوش ہوں، اور تم بھی خوش ہو جاؤ کیونکہ میرے شہزادوں جیسا بھائی تمہاری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ ربیہ نے اس کی گمسم صورت دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چپ کر گئی۔ رشنا اسے رشک سے دیکھنے لگی۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں کہ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اوپر سے اختیار کھوتی، کچھ سوچ کر وہ عدن کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا کمی تھی مجھ میں جو آپ نے مجھے ٹھکرایا؟ عدن جو لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا، اس کی آواز پر حیرت سے سر اٹھایا۔ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا رشنا، اور ویسے بھی تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو۔ عدن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا بولے، اس لیے جو مناسب لگا وہ بول دیا۔ کتنا فرق ہے، صرف 9 سال کا؟ میری مما اور بابا میں 11 سال چھوٹی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو، میں نے کبھی تمہیں کوئی آس نہیں دلائی جو تم مجھ پر اس طرح الزام لگا رہی ہو۔ اب کہ عدن برہمی سے بولا۔ کیا آپ کو کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا؟ وہ اپنی جگہ پر اصرار کر رہی تھی، جس پر وہ اس کی یک طرفہ محبت سے بیزار ہوا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی کبھی بھی نہیں محسوس ہوا۔
اور پلیز یہاں سے جاؤ۔ وہ روکھے پن سے بولا، خدا کرے آپ کو جس سے محبت ہو وہ بھی ایک دن آپ کو دھتکارے، پھر پتہ چلے کہ محبت میں جب کوئی رد کرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ وہ سسکیوں میں کہتی ہوئی وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ راشدہ نے پوری حویلی میں رونا ڈالا ہوا تھا، جبکہ دلاور حویلی سے ہی غائب تھا، اور تسلیم بھی صدمے میں تھی، جبکہ ملک اللہ داد، بخشو، ربیہ اور رانی یہ لوگ بہت خوش تھے۔ رضا بخاری کے والدین نیو یارک سے آ چکے تھے۔ رضا کی حالت دیکھ کر اس کی ماں زاروں کی طرح رونے لگ گئی۔ اسے پتا تھا رضا نے رانیہ کو بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، اور وہ اپنے آپ سے بھی زیادہ اسے چاہتا ہے۔ جائشہ رضا بخاری کو دیکھنے آئی تو رضا کی ماں کے ساتھ مل کر بہت متاثر ہوئی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی اور اسے بڑے پیار سے ملی۔ رضا بخاری ہسپتال میں بالکل بھی نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے اسے اصرار پر اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر لوٹا تو اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، کیونکہ قدم قدم پر اس کی جان سے پیاری بیوی کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ ہمدانی بڑی مشکلوں سے اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹایا تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی ماں اس کے پاس بیٹھ کر بیٹے کی حالت دیکھ کر زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ جائشہ جو حنان کو دیکھنے آئی تھی، رضا کی حالت دیکھ کر بے اختیار رو دی۔ سر سنبھالیں اپنے آپ کو، ہمدانی نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیسے سنبھالوں ہمدانی؟ وہ میری روح میں بستی تھی، وہ میرے جسم کا حصہ تھی، میں اس کے بغیر کیسے جی پاؤں گا؟ کتنا بد نصیب ہوں میں، اس کے جسم کو اپنے ہاتھوں سے دفنا بھی نہ سکا۔ رضا کیا آہیں اور سسکیاں آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس کی ماں اسے دیکھ کر زندہ درگور ہو رہی تھی۔ سر اگر وہ آپ کی روح میں بستی ہے تو یہ آہیں اور سسکیاں کیوں؟ سر روح کا بندھن تو بہت مضبوط ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، جبکہ جسمانی تعلق تو فانی ہوتا ہے اور اسے فنا ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ خدا کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو بچا لیا ہے؟ اب اپنے بیٹے کو دیکھ کر جیئیں سر، وہ بھی اپنی ماں کو کھو چکا ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہے۔ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں پلیز، ایسے تو وہ معصوم بچہ بہت برا اثر لے گا۔ جائشہ اس کے پاس آ کر بڑے مضبوط لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی تو وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگ گیا۔ یہ سب کہنا بہت آسان ہوتا ہے جائشہ، لیکن جس پر گزرتی ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اب پلیز سب لوگ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ روکھے انداز میں کہہ کر اپنے بازو اپنے ماتھے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ باری باری سب اٹھ گئے، لیکن جائشہ ادھر ہی کھڑی رہی۔ سر پلیز اپنے بیٹے پر توجہ دیں، ورنہ وہ بکھر کر رہ جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر دل کو سنبھالتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل آئی، ورنہ دل تو یہ کر رہا تھا وہ بھی اس مضبوط شخص کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر زاروں کی طرح روئے۔ نکاح کے لیے حویلی میں زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا، بس کچھ قریبی رشتہ دار تھے جو مدعو تھے۔ بخشو دلاور کو فون ملاؤ، اگر وہ اٹھاتا ہے تو فون مجھے پکڑاؤ۔ دلاور نے فون اٹھایا تو بخشو نے فون اللہ داد کو پکڑا دیا۔ دلاور تمہارے بیٹے کا آج نکاح ہے اور تم کہاں غائب ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ میری اہمیت ہی کیا ہے آپ دونوں دادا پودے کی نظر میں؟ اگر نکاح کا فیصلہ میرے بغیر کر لیا ہے تو نکاح بھی کر لیں۔ دلاور نے ناراضگی دکھائی۔ تم ہمیشہ سے میرے فیصلوں کے خلاف جاتے رہے اور آج تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ آج تمہارے بیٹے نے ایک فیصلہ کیا، سوچو جب تم میرے خلاف جاتے ہو تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ داد نے بڑے آرام سے بہت کچھ باور کروانا چاہا۔ اچھا تو آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں؟
دلاور تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ اپنی اولاد سے کبھی کوئی بھی انسان بدلے نہیں لیتا بیوقوف انسان۔ ٹھیک ہے، بعد میں نہ کہنا کہ بتایا نہیں، کیونکہ قریبی رشتہ داروں کو بھی بلایا ہوا ہے، اس میں تمہاری ہی سب کی ہوگی۔ یہ کہہ کر ملک اللہ داد نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشن اپنے ماہر ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر نقش و نگار بنا رہی تھی، جس پر اسے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے ملحقہ صحن میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ربیہ بار بار آ کر اسے سختی سے بیٹھنے پر زور دے رہی تھی۔ دونوں بچے اس کے پاس بیٹھے تھے، اس کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ باہر سے آتا ادن اسے دیکھ کر پل بھر کو حیرت زدہ ہوا، پھر اس کو اس کے بڑے سخت بیزاری والے منہ بناتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ ماموں آ گئے، ارحم یہ کہتا ہوا اس کی گود میں چڑھ گیا، جس پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو بادامی رنگ کی شلوار قمیض میں غضب ڈھا رہا تھا۔ ان سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے؟ بیوٹیشن نے سرگوشی کی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ واو، بہت خوبصورت جوڑی ہے ماشاءاللہ، اس نے بلند آواز میں کہا۔ بھائی تمہاری ہونے والی زوجہ محترمہ کو بڑی مشکل سے قابو کیا ہے، یہ محترمہ ہاسپٹل جانے کے چکر میں تھی۔ ربیہ یہ کہہ کر اس کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ وہ الجھن زدہ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ خوبصورت ہاتھوں پر مہندی ایک الگ ہی چبھ دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی طرف متوجہ ہو۔ مجھے کیا پتا آپی، یہ شعبہ تو اب خواتین کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا تو ربیہ دونوں کو دیکھنے لگی۔ لگتا ہے اس شادی سے میں اور دادا جان ہی خوش ہیں، دلہن اور دلہا کے چہرے پر خوشی نظر ہی نہیں آ رہی۔ ربیہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جائشہ نے میر ارسلان کا نمبر ملایا، جو فوری اٹینڈ کر لیا گیا۔ زہ نصیب، آج ہماری یاد کہاں سے آ گئی؟ میر ارسلان خوشگوار موڈ میں تھا۔ جتنا میں نے سوچا تھا تم لوگ اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہو، جائشہ نے غصے سے کہا۔ انگارے کیوں چبا رہی ہو؟ میر ارسلان مسکراتے ہوئے بولا۔ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروا کر تم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ نو نیور مسٹر ارسلان، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اس نے چنگھارتے ہوئے کہا۔ تو وہ لمحہ بھر کو حیران ہوا۔ مجھ سے قسم لے لو میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی یقین سا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سب کس نے کروایا ہے۔ مسٹر ارسلان، میں نے ابھی یہ میڈیا میں خبر بریک نہیں کی، لیکن مجھے ثبوت اکٹھے کر لینے دو، پھر تم لوگوں کی خیر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ڈیڈ! وہ چیختے ہوئے میر افتخار کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ جائشہ پر حملہ کیوں کروایا آپ نے؟ وہ غصے سے دھاڑا تو میر افتخار حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ ریلیکس، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بس اسے ڈرانے کے لیے اس پر حملہ کروایا ہے، چاہتا تو اسے قتل بھی کروا سکتا تھا، لیکن بس اسے ڈرانا ہی ضروری سمجھا۔ وہ بیٹے کو دیکھ کر بڑے آرام سے بولا۔ ڈیڈ، آپ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ وہ دھاڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے بیٹے پر حیران ہوا جو اس لڑکی کے لیے اتنا جذباتی ہو رہا تھا۔ میر ارسلان جائشہ کے گھر پہنچ چکا تھا۔ فردوس کو اس نے بولا اسے اس سے ضروری کام ہے اور وہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جائشہ نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز سٹائل میں دوپٹہ باندھے جب وہ سٹنگ روم میں آئی تو میر ارسلان کو دیکھ کر حیرت سے بے حال ہو گئی، لیکن ماں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خشمگین نگاہوں سے گھور کر رہ گئی۔ اماں ایک کپ چائے بنا دے؟ یہ کہہ کر اس نے ماں کو کچن میں بھیج دیا۔
کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ دانت پیس کر گھررائی۔ میں اپنے ڈیڈ کی طرف سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے اس بارے میں بالکل خبر نہیں تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتا۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ ہو گئی بات، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ بیزاری سے بولی تو اس کا خوبصورت روپ دیکھنے لگ گیا۔ شاید دل اپنے اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہی دل کی حالت سے ڈرتا ہوا وہاں تیزی سے نکل گیا اور پھر دوست چائے بنا کر لائی تو حیران رہ گئی۔ کدھر گیا وہ لڑکا؟ چلا گیا اماں، لائیں یہ مجھے دے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اماں نے اسے دیکھ کر مشکوک انداز میں کہا۔ نہیں اماں، میں کیوں کچھ چھپانے لگی؟ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی، جبکہ اماں اس کو ہنوز مشکوک نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کئی دنوں سے وہ لڑکی اپنی گستاخیوں سمیت اس کی راتوں کی نیند حرام کیے ہوئے تھی اور آئے دن کئی لڑکیوں سے دوستیاں جوڑتا اور توڑتا تھا۔ اپنی کلاس میں پلے بوائے مشہور تھا، لیکن اب کوئی بھی حسینہ اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے ناراض تھا کہ دل نے اسے کہاں لاپٹ کھایا تھا۔ جو مہمان حویلی میں مدعو کیے گئے تھے وہ آ چکے تھے۔ ربیہ ہر کام خوشی سے آگے آگے ہو کر رہی تھی، جبکہ راشدہ برادری والوں کے لحاظ میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے مجبوراً باہر آ گئی، جبکہ ملک دلاور کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ مہرون رنگ کی میکسی کے اوپر خوبصورت نگینوں کا بڑا نفیس کام ہوا تھا۔ مستجاب کو جب بیوٹیشن نے تیار کیا تو ایک لمحے کو راشدہ بیگم بھی دیکھ کر رہ گئی۔ کم بخت، اس خوبصورتی کے تو سارے رونے ہیں۔ تسلیم نے بھی جب بیٹی کو دیکھا تو بے ساختہ ماشاء اللہ کہہ اٹھی۔ دادا نے کئی بکرے اپنے پوتے اور پوتی پر وار کر صدقے کر دیے۔ عدن حیدر وائٹ شلوار قمیض اور اس پر بلیک سٹائلش واسکٹ پہنے کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ سرخ گھونگھٹ ڈالے جب مستجاب کو باہر لایا گیا تو سب دلہن کا چہرہ دیکھنے کے مشتاق تھے۔ ملکہ اللہ داد نے مولوی کو نکاح شروع کرنے کا کہا۔ مستجاب کے دل میں کوئی خوشی، کسی بھی قسم کے ارمان نہ تھے۔ اسے لگا جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ دلاور کے بارے میں سب پوچھ رہے تھے اور طرح طرح کی گچم گوئیاں کر رہے تھے۔ عدن حیدر کا چہرہ بھی سپاٹ تھا۔ مولوی ابھی نکاح شروع کرنے ہی لگا تھا کہ ملک دلاور آ گیا۔ ملک اللہ داد کو پتا تھا وہ ضرور آئے گا، کیونکہ دلاور بڑی انا والا انسان تھا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ برادری میں لوگ اس کے گھر میں حیثیت کے بارے میں بات کریں۔ مستجاب بنت حسن علی آپ کو بعض حق مہر اپنے والد حسن علی کی ساری جائیداد اور یہ حویلی کے عدن حیدر ولد دلاور علی کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز تھی یا کوئی سور پھونکا گیا جس پر دلاور، راشدہ اور حسام کے سروں پر کوئی بم پھٹا تھا؟ یہ نکاح ہو رہا ہے یا کوئی مذاق چل رہا ہے؟ دلاور نے گرجدار آواز میں کہا تو مولوی چپ کر گیا، جبکہ ملک اللہ داد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس میں غلط کیا ہے دلاور؟ یہ حویلی میرے نام تھی اور میں نے اپنی پوتی کے نام کر دی۔ اب باپ کی جائیداد پر ویسے ہی اس کا حق ہے۔ دادا جان یہ اب اچھا نہیں کر رہے۔ حسام بھی غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ حویلی والی بات پر عدن کو بھی لا علم رکھا گیا تھا، جس پر اس کو دادا پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کو اس لڑکی کی چالاکی پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں تھا۔ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ دلاور غصے سے مولوی کی طرف بڑھا۔
مولوی صاحب آپ نکاح پڑھائیں، عدن نے اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ عدن، تم دادا اور پوتے مل کر ہمارے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہو؟ غضب خدا کا، یہ حویلی بھی حق مہر میں جا رہی ہے؟ دلاور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ حویلی بھی حق مہر میں۔ مستجاب نے اپنا گھونگھٹ الٹ کر کہا تو سب اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب مجھے قبول ہے۔ مولوی صاحب دوبارہ نکاح شروع کر چکے تھے۔ ملک، دلاور، حسام اور راشدہ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ مستجاب نے دستخط کر دیے، عدن حیدر نے بھی اپنے دستخط کیے، جبکہ گچم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ عدن حیدر اندر ہی اندر اس لڑکی کی چالاکی پر پیچ و تاب کھا رہا تھا، جو اپنے دادا سے محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حویلی اپنے نام کروا چکی تھی۔ تایا جان، کیسا لگا؟ میرے باپ کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس حویلی سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں خدا کا انصاف، میں ایک لمحے میں آپ سب کو یہاں سے بے دخل کر سکتی ہوں۔ وہ دلاور کے پاس آ کر آرام سے بولی تو اس کا دل کیا اس لڑکی کا گلا دبا دے، لیکن وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، کیونکہ اس کا اپنا بیٹا اور باپ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے۔ دلاور غصے سے کھولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بہت شاطر لڑکی ہو، حسام نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ربیہ بھی حویلی والی بات پر پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ بھاری زیورات سے وہ تھک چکی تھی۔ رخصتی حسام کی بارات کے ساتھ دوسرے دن طے پائی، جبکہ ولیمہ دونوں بھائیوں کا اکٹھا رکھا گیا تھا، اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کو حیران رہ گئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ کیسی شادی ہے یہ، جس پر مجھے کوئی خوشی ہی نہیں، کوئی ارمان، کوئی جذبہ، کچھ بھی تو نہ بیدار ہوا تھا دل میں۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا، اپنا زیور اتارنے لگی کہ دھاڑ سے دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر اس نے دیکھا تو عدن حیدر بڑے غضبناک انداز میں اس کی جانب آ رہا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا لڑکی ہو۔ دادا جان کو جذباتی بلیک میل کر کے حویلی اپنے ہی نام کروا لی تم نے۔ واہ مستجاب صاحبہ، آپ کو مکاری کا ایوارڈ دینا چاہیے۔ عدن حیدر کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور زبان انگارے چبا رہی تھی۔ جہاں تک گھٹیا ہونے کی بات ہے تو ظاہر ہے اپنے ہی خاندان پر جاؤں گی نا، جو دوسروں کا حق چھین کر کھا رہے ہیں، اور یہ تمہیں وقت بتائے گا گھٹیا کون ہے، میں گھٹیا ہوں یا تمہارے والدین۔ اس نے بھی غصے سے کہا، مجھے تمہارے جیسی لالچی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بس دادا جان کی محبت میں مجھ سے بڑی فحش غلطی ہو گئی۔ آج اگر میں اس نکاح سے انکار کر دیتا تو کیا عزت رہ جاتی تمہاری، بتاؤ؟ صرف دادا کی عزت کی خاطر میں نے نکاح کیا۔ آنکھوں میں آگ لیے وہ زبان سے شعلے برسا رہا تھا۔ کر دیتے نا انکار، کیوں کیا نکاح؟ میں نے تو صرف اپنی ہتھیائی ہوئی دولت حاصل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کیا، ادروائز تمہارے جیسا گھٹیا انسان کے ساتھ میں کبھی بھی نکاح نہ کرتی، کیونکہ جیسا گھٹیا باپ ویسا ہی بیٹا۔ وہ چیخ کر بولی تو عدن ذرا سا آگے بڑھا، کھینچ کر اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، جس پر وہ ششدر ہی تو رہ گئی۔ آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا، غلام نہیں ہوں تمہارا، کس طرح کی گھٹیا باتیں برداشت کروں۔ وہ اسے غصے سے کہہ کر اس کے گال پر ایک زبردست سا نشان چھوڑ کر
کمرے سے باہر نکل گیا۔ مستجاب کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ وہ غصے سے اپنا زیور نوچ نوچ کر پھینکنے لگی۔ پورا گھنٹہ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر بھی اس کے اندر کی آگ ہلکی نہ ہوئی۔ تسلیم 2 دفعہ اس کے کمرے میں آ کر جا چکی تھی کیونکہ وہ واش روم میں تھی۔ عدن دادا کے کمرے میں گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ بیٹھ کر ان کے نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو عدن کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ کیا بات کرنے آیا ہے۔ خیریت میرے بچے، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ دادا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ دادا جان، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا آپ کی صرف ایک پوتی ہے؟ ہم سب کی کیا اوقات ہے آپ کی نظروں میں؟ یہ جو آبائی حویلی اپنی پوتی کے نام کر دی؟ وہ ناراضگی سے بولا تو دادا اس کی ناراض شکل دیکھ کر مسکرا کر رہ گئے۔ میرے بچے، ساری زندگی میں نے اپنے حسن کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھی، لیکن میں کچھ نہ کر سکا کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے باپ دلاور کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ اب میں اپنے بیٹے علی حسن کی اولاد کے ساتھ ذاتی نہیں ہونے دوں گا کیونکہ میں نے اپنے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ یہ جو میں نے حویلی مستجاب کے نام کی ہے نا، یہ میں نے ساری زندگی کی تلافی کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ امید ہے تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ انہوں نے بڑے آرام سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ نے مستجاب سے نہیں بولا کہ یہ حویلی میرے نام کرے؟ عدن نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ نہیں میرے بچے، اس نے مجھے نہیں بولا، یہ تو میں نے اپنی مرضی سے اس کے نام کروائی ہے۔ وہ تو مجھے منع کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر کہا تو عدن کو لگا کہ جیسے وہ کہیں پتال میں گر گیا ہے۔ ایک دم ہی گہرے ملال نے آ گھیرا۔ ایک دم جیسے دل اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔ آنسو سے تر خوبصورت چہرہ نظروں کے سامنے گھوما۔ اچھا دادا جان، آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ وہ پریشانی سے اٹھا۔ بیٹا خیر تو ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، دادا نے اس کے چہرے پر پریشانی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ تھک گیا ہوں دادا جان، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ چہرہ اتنا رگڑ رگڑ کر دھونے کے باوجود اس کے انگلیوں کے نشان نہیں گئے تھے۔ دل میں ایسی آگ لگی تھی جو کہ بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ تسلیم کمرے میں آئی تو اس نے اپنا چہرہ کمبل میں چھپا لیا۔ بار بار ماں کے بلانے کے باوجود اس نے یہ محسوس کروایا کہ جیسے وہ سو چکی ہے۔ بیٹا، تم نے کھانا کھایا؟ تسلیم نے فکر سے پوچھا۔ ماما پلیز، مجھے نیند آئی ہے، سونے دیں۔ میں نے کھا لیا ہے کھانا۔ اس نے آرام سے سفید جھوٹ بولا۔ کھانا تو اس نے چکھا تک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم آرام کرو، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ تسلیم کے لہجے میں بے چینی سی تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں کی اس کے چہرے پر نظر پڑے کیونکہ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ادھر عدن حیدر پریشانی میں سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دل میں شدید اضطراب کی لہر اٹھ رہی تھی۔ اس نے بھی تو میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس لیے میرا ہاتھ اٹھا ہے۔ چاہے جو بھی ہو، مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دل مختلف تعویلیں پیش کر رہا تھا، کبھی اس کے حق میں جا رہی تھی تو کبھی اس کے مخالف جا رہی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر تو مستجاب کا کمرہ تھا۔ وہ چند قدم چلتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہلکی سی لیمپ کی روشنی میں بھی اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ جو روتے روتے ہی سوئی تھی
آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان چہرے پر موجود تھے۔ اس نے کروٹ بدل لی تو دوسرے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح ہوئے۔ تو عدن حیدر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے گال کو چھونا چاہا، لیکن پھر وہ اپنے پر ضبط کے بند باندھتا ہوا اس کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ اپنے آفس پہنچی تھی کہ ملازم نے اسے ایک خوبصورت سا بوکے دیا۔ میڈم، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ میرے لیے؟ اس نے حیرانگی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ اتنے خوبصورت پھول؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے کارڈ پر نظر دوڑائی تو پیشانی پر بہت ساری ناگوار شکنوں سے بھر گئی، کیونکہ اوپر میر ارسلان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ خوبصورت سا بوکے ڈسٹ بین میں پھینک دیا۔ منحوس نے صبح صبح موڈ خراب کر دیا۔ ابھی وہ کرسی سنبھالے فائلز چیک کرنے ہی لگی تھی کہ فون کی بیل ہوئی تو اس نے بغیر دیکھے یس کا بٹن دبا دیا۔ کیسے لگے میرے بھیجے ہوئے پھول؟ میر ارسلان نے دلکش لہجے میں سوال کیا تو وہ ایک جھٹکے سے غصے سے کرسی سے اٹھ گئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے پھول بھیجنے کی؟ وہ نہایت غصے سے بولی۔ میری جرت پر نہ جانا بیبی۔ چلو چھوڑو، میں نے اتنی پیار سے پھول بھیجے، اپنے آس پاس ہی کہیں سجا کر رکھنا۔ وہ مجھے اتنے پیارے لگے کہ میں نے ڈسٹ بین میں پھینک دیے ہیں، گھٹیا انسان۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ تم جن لڑکیوں پر ٹھڑک جھاڑتے ہو نا، انہی پر جھاڑو، یہاں پر تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ یہ کہہ کر اس کی بات سنے بغیر وہ فون بند کر چکی تھی۔ دوسری طرف میر ارسلان فون بند ہونے کے بعد چند لمحے فون کو گھورتا رہا۔ کمینہ، لوفر انسان۔ غصے میں ساری فائلیں اتھل پتھل کر رہی تھی۔ رضا بخاری آفس نہیں آ رہا تھا، اس لیے کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا جائشہ؟ ہمدانی نے اس کے چہرے پر اس کی پریشانی کا اندازہ لگایا۔ پھول بھیجے ہیں میرے لیے اس کمینے ارسلان نے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی پیشانی مسلنے لگی تو ہمدانی ایک دفعہ حیران ہوا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ اس بندے کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ نت نئی لڑکیوں سے دوستی کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ہمدانی نے فائلز کھولتے ہوئے کہا۔ سر، ابھی اسے میرا پتہ نہیں کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں۔ چلیں چھوڑے، آپ یہ بتائیں کہ سر کیسے ہیں؟ اس نے رضا بخاری کا پوچھا۔ میں بہت پریشان ہوں رضا صاحب کے لیے، اللہ کرے وہ جلد از جلد نارمل لائف کی طرف آ جائے۔ ہمدانی نے یہ کہا تو جائشہ نے بے اختیار آمین کہا۔ مستجاب، تمہیں عدن نے کیا گفٹ دیا ہے؟ مستجاب کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے جا رہی تھی کہ ربیہ سے ٹکرا ہوا تو وہ اسے بڑے پیار سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں۔ رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تو لہجہ خود بخود روکھا ہو گیا۔ اب جھوٹ مت بولو، رات کو میں نے خود عدن کو تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ ربیہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سٹنگ میں آتا عدن کا لمحہ بھر کو وہاں رک گیا۔ مجھے ایسا انوکھا گفٹ ملا ہے کہ شاید ہی کسی دلہن کو ملے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میری دعا ہے اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، بہت پیارے لگ رہے تھے رات کو تم دونوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ربیہ کی بات سن کر وہ کانٹوں پر لوٹنے لگی۔ دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک گہرا سانس خارج کرتی ہوئی وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ توے پر توست سیک رہی تھی کہ اس کو اپنے ارد گرد ایک مخصوص کلون کی مہک محسوس ہوئی۔
نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے عدن کھڑا تھا۔ بے ساختہ ہی آنکھیں جلنے لگی۔ متوارم آنکھیں کچھ اور ہی چپ دکھا رہی تھی۔ عدن کو ایک دم پشمانی نے آ گھیرا۔ دیکھو، میں تم پر ہرگز ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، ایسا بے اختیاری میں ہوا ہے۔ رات کو تم نے بہت بدتمیزی کی تھی، اس لیے مجھے پتا نہیں چلا۔ عدن نے سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر کہا، مجھے کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے روکھے انداز میں بول کر ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عدن کچھ لمحے ادھر کھڑا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے کمرے میں گیا تو وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ سیخ پا ہوئی۔ تمہارے بابا کی پراپرٹی باضابط طور پر تمہارے نام لگوانے کے لیے تمہیں میرے ساتھ وکیل کے پاس چلنا ہے، اور مجھے تمہارے ڈاکومنٹس کی بھی ضرورت ہے۔ تمہارا نئے سرے سے شناختی کارڈ بنوانا ہے۔ عدن نے اس سے کے صبح چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کب جانا ہے؟ بات کرتے ہوئے ماتھے پر بل خود بخود بڑھ گئے۔ دوپہر کو آؤں گا، تیار رہنا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کب کسی روٹھے کو منانا آتا تھا۔ بابا، جو چاچو کی جائیداد ہے پلیز آپ مستجاب کے نام کر دیں۔ عدن نے باپ کے پاس آ کر کہا تو دلاور نے بے تحاشا غصے سے عدن کو دیکھا۔ تم دونوں دادا اور پوتے کے پلان کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ دلاور نے صاف انکار کیا۔ بابا، مجھے مجبور مت کرے کہ میں آپ پر کیس کروں، عدن نے غصے سے کہا۔ شوق سے کرو، دلاور نے طنز سے کہا۔ بابا، مذاق نہیں کر رہا۔ اگر آپ جائیداد مستجاب کے نام نہیں کریں گے تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ کیس میڈیا میں اچھلے گا اور آپ کا سیاسی کیریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ عدن نے باپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ کل کی لڑکی کے لیے تم اپنے باپ سے مقابلہ کرو گے؟ دلاور غصے سے پھنکارا۔ وہ کل کی لڑکی آپ کے محروم بھائی کی بھی بیٹی ہے اور اب میری بیوی، عدن نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ روڈ کی ایک سائڈ پر جو ساری زمینیں ہیں وہ مستجاب کے نام کرنے کی تیاری کرے، نہیں تو خاندان کی عزت ہر جگہ اچھلے گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ اب مقابل اس کا اپنا بیٹا تھا جو اپنی دھن کا پکا تھا۔ بابا جان! وہ دھاڑتا ہوا ملک اللہ داد کے کمرے میں پہنچا تو جو تھوڑی دیر پہلے ہی دوائی کھا کر سوئے تھے ایک دم سے اٹھ گئے۔ لے لیا نا بدلہ اپنے محروم بیٹے کا مجھ سے، میری اولاد کو میرے مقابل کھڑا کر دیا۔ دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری حویلی کے مکینوں سمیت آگ لگا دے۔ آواز نیچی رکھو دلاور، میں نے تمہارے بیٹے کو تمہارے مقابل نہیں کھڑا کیا، میں نے تو صرف حقدار کو اس کا حق دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ غصے سے بولے، کون سا حق؟ یہ سب کچھ میرا ہے۔ دلاور آنکھیں نکال کر بولا، میں تم پر افسوس ہی کر سکتا ہوں جس کو دنیا کی لالچ نے بالکل اندھا کر دیا ہے۔ اب اگر تم نے میری یتیم بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو میں بالکل فراموش کر دوں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ ملک اللہ داد غصہ بھی آسمان کو چھو رہا تھا۔ اب بالکل اچھا نہیں کر رہے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچنے لگا۔ مار دو مجھے بھی، تم تو ماہر ہو نا ان کاموں میں، ملک اللہ داد نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔
ایک دم سے اپنے بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ بخشو بھاگ کر مستجاب کو بلا لایا۔ اس نے ان کا بی پی چیک کیا جو بہت ہی ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے ان کو میڈیسن دے کر لٹایا۔ عدن کو پتہ چلا تو وہ ضروری کام چھوڑ کر بھاگ آیا تھا حویلی واپس۔ بابا جان دعا کریں کہ دادا جان کو کچھ نہ ہو، اگر ان کو کچھ ہوا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ عدن غصے سے اپنے باپ پر گرا رہا تھا، جبکہ باپ کی حالت دیکھ کر دلاور بھی صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا۔ جائشہ آفس سے آتے ہوئے حنان کو دیکھنے گئی تھی کیونکہ وہ اس سے مانوس ہو چکا تھا۔ رضا بخاری گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ حنان کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل کر گھر جانے لگی تو مہر النساء نے اسے روک لیا۔ بیٹا مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، رضا کی امی نے کہا تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ جی آنٹی بولیں۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بیٹا رانیہ کو گوئے مہینے ہونے کو آئے ہیں، لیکن رضا کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی۔ ہم لوگ بھی کچھ دنوں تک چلے جائیں گے۔ ہم حنان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن یہاں رضا بالکل اکیلا ہو جائے گا۔ میں نے رضا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ امریکہ چلے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تم رضا کو بہت اہمیت دیتی ہو۔ کہنا تو مناسب نہیں لگتا کیونکہ وہ بالکل نہیں مانے گا، لیکن تم جو چاہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ مہر النساء کی آخری بات اس نے حیرت سے سر اٹھانے کر انہیں دیکھا۔ آنٹی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ اپنے دل کو سنبھال کر بولی کیونکہ وہ ان کی بات کا کچھ مطلب سمجھ رہی تھی۔ تم رضا کی زندگی میں شامل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے وہ نارمل زندگی کی طرف آ جائے۔ مہر النساء نے کہا تو جائشہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں آنٹی؟ وہ بڑے صدمے سے بولی۔ اگر تمہیں حنان کے ساتھ ذرا سا بھی لگاؤ ہے اور رضا بھی ایک اچھا انسان ہے، تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ یہ سب کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آنٹی جہاں تک حنان کی بات ہے تو میں اسے دیکھتی رہوں گی۔ رضا صاحب کو میں بہت چاہتی ہوں۔ اس کی اس بات پر انہوں نے سر اٹھا کر بے یقینی سے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ آنٹی آپ میری بات کا غلط سمجھ رہی ہیں، مطلب رضا صاحب سے میری محبت عقیدت کی درجہ رکھتی ہے، جیسے کوئی بندہ کسی مقدس ہستی کو چاہتا ہے۔ میرے لیے بھی وہ ایسے ہی ہیں۔ ان کی زندگی میں شامل ہونے کا سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ اس نے آرام آرام سے کہا تو مہر النساء کو اس پیاری سی لڑکی پر بے انتہا پیار آیا۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے میری بچی، تم اس بارے میں ضرور سوچنا، انہوں نے کہا تو ان کی بات پر مسکرا بھی نہ سکی۔ دوپہر تک ملک اللہ داد کا بی پی کنٹرول ہوا تو سب نے شکر کا سانس لیا۔ ان کو کچھ ہوش آیا تو مستجاب کو اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا میری زندگی میں ہی مستجاب کا حق ادا کر دو تاکہ مجھے مرنے میں کچھ آسانی ہو۔ ملک اللہ داد نے پوتی کو ساتھ لگاتے ہوئے عدن کو کہا تو تسلیم اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو روک نہ سکی۔ بابا جان اگر آپ یہ فیصلہ آپ بہت پہلے لے لیتے تو میرا حسن اتنے سال اپنوں کی جدائی میں نہ تڑپتا۔ میری بچی میں تمہاری سوچ پڑھ سکتا ہوں، ملک اللہ داد نے تسلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کے چہرے پر شناسائی پر حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ شکر ہے خدا کا اب میرا پوتا میرا ساتھ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے میں آج ایک بڑا فیصلہ لینے میں کامیاب ہوا ہوں۔ ان کے لہجے میں عدن کا پیار بول رہا تھا، جبکہ عدن کو اس طرح پیار سے نام لینے پر
مستجاب کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ دادا جان میں تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسکن کلر کا ڈھیلا سا کرتا، بلو جینز پہن کر، بال جوڑے کی شکل میں کلپ میں قید کیے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر دادا کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر ادن اس کے انتظار میں تھا۔ اسے تیار دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا دادا جان، ہم ابھی نکلتے ہیں، وہ اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا۔ سارا رستہ خاموشی سے گزرا، دونوں طرف ہی اجنبیت تھی۔ اچھا دادا جان، ہم ابھی نکلتے ہیں اور اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، یہ کہہ کر وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا۔ سارا رستہ خاموشی سے گزرا، دونوں طرف ہی اجنبی بند تھا۔ ادن نے ایک آدھ دفعہ اسے دیکھا، لیکن اسپاٹ چہرہ دیکھ کر وہ بھی پتھر کا بن گیا۔ وکیل سے مل کر معاملات طے کیے اور اس کا شناختی کارڈ نئے سرے سے جمع کروایا، جہاں پر اس کی نئی شناخت ادن حیدر کی بیوی کے طور پر تھی، جس پر اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ الٹ کر رکھ دے، لیکن وہ ایسا کر کے کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادن نے ایک جھٹکے سے ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی تو اسے ہوش آیا، کیونکہ وہ نیند کے جھٹکے کھا رہی تھی۔ چلو، یہ کہہ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ کہاں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بھوک لگی ہے محترمہ؟ چلو تم بھی کچھ کھا لو۔ ادن نے یہ کہہ کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ بھوک تو اسے بھی زوروں کی لگی تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، اس نے بیزار لہجے میں کہا۔ تو ادن گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ جنگلی انسان، چلی جاتی تو بہتر تھا، اس کا بھی بھوک سے برا حال تھا، مستزاد سوچیں سے گھیرے ہوئے تھی۔ ایک دفعہ آفر دے کر خود ٹھوسنے اندر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ جل بھن رہی تھی کہ ایک ویٹر باہر آیا۔ میڈم، آپ کو صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ ویٹر نے یہ کہا تو چاروں ناچار اسے اندر جانا پڑا۔ وہ اندر گئی تو وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اشارے سے بیٹھنے کو کہا تو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کھانا دیکھ کر بھوک میں اضافہ ہوا، لیکن انا آڑے آ گئی۔ کھانے سے کیا ناراضگی ہے، کھا لو۔ ادن نے پانی کا گلاس منہ تک لے جاتے ہوئے کہا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا منہ میں ڈالوں پھر کھاؤ گی؟ تو آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوں گے۔ ادن نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اپنی انا کو دور دھکیلتی ہوئی کھانا کھانے لگ گئی۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو شام کے سائے لہرا رہے تھے۔ ڈوبتا سورج اور گاؤں کا لہلہاتا سبزہ ایک الگ ہی دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ یہ فراموش کر بیٹھی کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ کئی خوبصورت رنگ اس کے چہرے کا طواف کیے ہوئے تھے، اور ادن حیدر نے کئی دفعہ چونک کر اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ دادا سے اسے مل کر وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ رستے میں راشدہ بیگم سے ٹکراؤ ہوا۔ بڑی ہی مکار لڑکی نکلی تم تو، کیسے ساری حویلی اپنے نام کروا لی، داد دینی پڑے گی تمہیں، راشدہ نے تنزن کہا۔ تو دینا داد، کس نے روکا ہوا ہے؟ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ تم نے تو مان لیا کہ تم ایک مکار لڑکی ہو،
راشدہ بیگم کی زبان سے اس کے لیے زہر نکل رہا تھا۔ جتنی بھی مکار بن جاؤں آپ کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتی، اس نے بھی اپنے لہجے میں آگ سموتے ہوئے کہا۔ کون سا منتر پڑھتی ہو تم دونوں ماں بیٹیاں؟ میرے بیٹے کو بھی قابو کیا ہوا ہے۔ راشدہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے۔ ابھی تو میں نے کوئی منتر پڑھا ہی نہیں ہے ساسو ماں۔ ایسا کہتے ہوئے خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اپنی مکاریاں خود مان رہی ہو؟ راشدہ نے زہر خند لہجے میں کہا۔ میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی، ہٹے میرے رستے سے۔ وہ اب مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رستے میں تو تم آ گئی ہو، جب سے حویلی آئی ہو ہمارا سکون برباد کر دیا ہے، تو اب چلی جائے نا اس حویلی سے۔ اب تو یہ میرے نام ہو چکی ہے، آپ کا بھی ادھر کیا کام؟ یہ کہہ کر اس نے بھی چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہائے، یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ہمارے ہی گھر سے یہ لڑکی ہمیں نکالے گی۔ راشدہ بیگم کا واویلا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج کافی دنوں بعد رضا بخاری آفس میں داخل ہوا تو سب کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ سب نے گرم جوشی سے ویلکم کیا۔ ہمدانی اور جائشہ بہت زیادہ خوش تھے۔ سر ویلکم بیک۔ سر بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ جائشہ نے خوش ہو کر کہا۔ تھینک یو جائشہ، اس دوران تو میرے گھر بھی آتی رہی ہو، حنان کا بہت خیال رکھا، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ رضا اس کا بہت شکر گزار تھا۔ اور اس میں شکریہ والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو میرا فرض تھا۔ اس نے فائلوں کا بنڈل رضا کے آگے رکھتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو ماتھے پر بل لائے بغیر اتنی خوش اسلوبی سے اس کے گھر اور اس کے دفتر کی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ جائشہ، یہ سب تمہارا فرض نہیں ہے جس کو تم فرض بنا بیٹھی ہو۔ رضا نے پہلی فائل کو کھولتے ہوئے کہا۔ سر، آپ بھی تو دوسروں کا اتنا دھیان رکھتے ہیں، اگر میں نے تھوڑا سا دھیان رکھ لیا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے ہم سب ورکروں کے لیے کیا۔ جائشہ نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو اور مجھے بتاؤ میری غیر حاضری میں کیا کیا ہوتا رہا۔ رضا بخاری اس سے ساری ڈیٹیلز پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پورا سٹاف جمع ہو چکا تھا کیونکہ اتنے دنوں بعد سارے سٹاف کی میٹنگ تھی۔ جاتی دفعہ وہ رضا بخاری کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی کیونکہ جس دن وہ نہ جاتی تو حنان رو رو کر آسمان سر اٹھا لیتا۔ جائشہ کو دیکھ کر ایک دم بہت خوش ہوا۔ بحرالنساء اس کو رضا کے ساتھ آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بیٹا، کچھ دنوں بعد ہماری فلائٹ ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے کہ حنان اب کیسے رہے گا۔ مہرالنساء نے اسے اپنی پریشانی بتائی۔ آنٹی سب ٹھیک ہو جائے گا، اب پریشان نہ ہو، جائشہ نے انہیں تسلی دی۔ کیسا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی ماں کو لے کر یہاں نیکسی میں شفٹ ہو جاؤ؟ انہوں نے اپنی پریشانی کا حل بتاتے ہوئے کہا تو سوچ میں پڑ گئی۔ آنٹی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر سر اعتراض نہ کریں۔ وہ خود بھی حنان کے لیے اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی، اس لیے اس کو بھی یہ حل بہتر لگا۔ میں بات کروں گی رضا سے، اور تم بھی میری تجویز پر سوچنا میری بچی، انہوں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی میں اس بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ وہ اس کی بات پر دکھی ہو گئی تھی۔ اس میں احسان فراموش والی بات کہاں سے آ گئی جائشہ؟ اگر تم سمجھتی ہو رضا نے تم پر کچھ احسان کیا ہے تو اس احسان کو چکانے کا اس سے بہتر بدلہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی جانب سے یہ تعویل پیش کی
تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ اچھا آنٹی اب میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی، وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو، میں رضا کو کہتی ہوں وہ تمہیں ڈراپ کر آتا ہے، یہ کہہ کر وہ رضا کو بلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد رضا بخاری آیا۔ بیٹا رات کافی ہو چکی ہے، تم اسے گھر ڈراپ کر آؤ۔ آنٹی میں چلی جاؤں گی، کچھ نہیں ہوتا، اس نے رضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں ماما، یہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تو اسے سبکی کا احساس ہوا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں چلی جاتی ہوں۔ دل میں کچھ چبھن سی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے اوپر قابو پاتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ ان کی یہ بے توجہی برداشت نہیں کر پا رہی۔ پوری حویلی بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ حویلی میں ڈھولک رکھی گئی۔ مستجاب اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی کہ وہ ان کی کسی خوشی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ربیہ ایک دو دفعہ زبردستی سے ڈھولک پر لے کر تو آئی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ان کا مائیوں کا فنکشن اکٹھا رکھا گیا تھا، لیکن اس نے اپنی مائیوں کو کرنے سے انکار کر دیا۔ دادا جان نے اس سے بڑا سمجھانا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ شاپنگ پر بھی وہ بے دلی سے جا رہی تھی۔ آج بھی ربیہ کے ساتھ شاپنگ پر آئی۔ بھائی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اتنی بے دلی سے شاپنگ کر رہی ہو؟ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجبوری میں یہ شادی کر رہی ہو؟ ربیہ اپنے دل کی بات زباں پر لے آئی۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ دور سے عدن آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اتنا شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا انسان کسی لڑکی کی زندگی میں شامل ہو تو اس کو تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے۔ ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ عدن اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیوں بلایا آپی مجھے؟ ضروری میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں، عدن نے بیزاری سے کہا۔ لو یہاں پر یہ میاں بیوی کے مزاج ہی نہیں مل رہے، میں مفت میں ہلکان ہو رہی ہوں۔ اپنی بیوی کو لو اور اپنی شادی کی شاپنگ کرو، میں تو جا رہی ہوں گھر، بہت تھک چکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کہاں جانا ہے؟ عدن نے اپنے بلیک گوگل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں لینا، اس نے تیوری چڑھا کر کہا تو عدن حیدر کا دل کیا اس لڑکی کو اچھی خاصی جھاڑ پلایا۔ مجھے کس سلسلے میں بلایا ہے پھر؟ پتہ ہے اتنی ضروری میٹنگ چھوڑ کے آیا ہوں تم لوگوں کی فضولیات کے لیے۔ کہ وہ بھی بیزاری سے بولا۔ چلیں واپس گھر۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی کی طرف آئی۔ عدن حیدر بھی غصے میں اس کے پیچھے آیا۔ اندر ہی اندر اس کو اپنی بہن پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کو ایک بہت بڑے شاپنگ پلازے کے سامنے روک دیا۔ اب اترو۔ خود نیچے اتر کر اس نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ مجھے کچھ بھی نہیں خریدنا، یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ عدن نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی گاڑی سے باہر نکالا۔ محترمہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ شاپنگ کرنے کا۔ ہم دونوں کو پتا ہے کہ شادی کرنے کی وجوہات کیا ہیں، لیکن دوسروں کو نہیں پتا۔ تم اس طرح کا رویہ اپنا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، پھر بھی منہ بنا کر ایسے پھرتی ہو جیسے کوئی ظلم عظیم ہو رہا ہے۔ اپنا بیہیویئر چینج کرو، نہیں تو مجھے تمہاری رکھی رکھائی شرط پر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ اب قانونی طور پر تم میری بیوی ہو، چاہے جیسے بھی بنی ہو۔ اس نے ایک معنی خیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا تو اس بات پر وہ ہک دھک رہ گئی۔ نارمل بیہیو کرو کہ جس طرح لڑکیاں شادی پر کرتی ہیں۔ اگر چاہتی ہو
کہ میں تمہاری شرائط پر پورا اتروں تو تمہیں بھی میری اس شرط کو پورا اترنا ہوگا۔ میری بہن تمہاری نوکر نہیں ہے کہ ہر بات میں تمہاری منتیں کرے۔ اب اندر چلو، جس طرح کی لڑکیاں شاپنگ کرتی ہیں جلدی جلدی شاپنگ کرو، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اپنی ان باتوں سے وہ اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ اس کی باتوں کا تھوڑا بہت اثر ہی تھا کہ وہ بے دلی سے شاپنگ کرنے لگ گئی۔ رات کو ان کے گھر حسام کی مائیوں تھی۔ ابھی وہ تیار ہونے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ عدن اس کے کمرے میں آیا، وہ جو اپنے ہی دھیان بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے اس طرح اچانک دروازہ کھول کر اندر آنے پر کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے تمہارے کمرے میں آنے کے لیے تمہاری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسز عدن۔ شرافت سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ سب مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بارے میں لوگ طرح طرح کی گچم گوئیاں کریں۔ سب مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بارے میں لوگ طرح طرح کی گچم گوئیاں کریں۔ اب تم اس طرح مجھ پر اپنے رشتے کی دھونس جماؤ گے؟ اس کو عدن کا اپنے ساتھ اس طرح کا بات کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں ربیہ بھی اس کے کمرے میں آئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے اور تم لوگوں کو یہاں پر ملاقات کرنے سے فرصت نہیں۔ چلو جلدی اٹھو، تیار ہو۔ یہ کہتے ہوئے الماری سے اس کا ڈریس نکالنے لگی۔ ربیہ کی اس بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ابھی میں بھی اس کو یہی کہنے آیا تھا کہ تیار ہو جاؤ۔ وہ اپنی شرمندگی مٹاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کپڑے بدل کر آؤ لڑکی، ابھی آتی ہے تمہیں تیار کرنے کے لیے۔ میں نے اس طرح کا ڈریس کبھی نہیں پہنا، میں کیسے مینیج کروں گی؟ اس نے گولڈن رنگ کے لہنگے کو جس پر بہت نفیس کام ہوا تھا دیکھ کر کہا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔